الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ قال الحکیم فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، کل سے ہم نے درس کا آغاز کیا اور موضوع سخن مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت، سیرت اور آپ کی زندگی کے حالات۔ تو گزشتہ درس میں نے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے کچھ عرائض عرض کیے تھے۔ چونکہ ہم ماہ مبارک رمضان میں ہیں تو اس حوالے سے کچھ میں نے آپ کی خدمت میں مطالب عرض کیے تھے، لیکن آج سے رسماً مولا کے متعلق گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ مولا کائنات کی زندگی کو اگر تقسیم کیا جائے تو 5 حصے بنتے ہیں مولا کی زندگی کے۔ پہلا حصہ آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر بعثت تک کا ہے۔ یہ 10 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 30 عام الفیل میں آپ کی ولادت ہوئی تو 10 سال بعثت سے پہلے کا یہ زمانہ اور وقت ہے۔ دوسرا حصہ بعثت سے لے کر ہجرت تک کا ہے کہ یہ 13 سالہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی، بعثت سے ہجرت تک کی۔ تیسرا حصہ ہجرت سے لے کر پیغمبر اسلام کی رحلت اور وفات تک کا ہے۔ چوتھا حصہ حضرت کی وفات سے خلافت اور حکومت تک کا ہے، اور آخری حصہ آپ کا آغاز خلافت اور حکومت اسلامیہ سے لے کر آپ کی شہادت تک۔ تو یہ 5 حصے بنتے ہیں آپ کی زندگی کے۔ سب سے زیادہ حالات وہ ہجرت سے لے کر پیغمبر اسلام کی رحلت تک بہت سارے مسائل اور واقعات اور کافی سارے جنگیں حضرت کے زمانے میں واقع ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے چند دنوں میں جو طے ہوئے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ مطالب بیان کروں۔ تو جو چیدہ مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس آیہ شریفہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیہ شریفہ میں خدا کی اطاعت، پیغمبر اسلام کی اطاعت اور مولا کائنات مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اطیع اللہ سے مراد اللہ کی اطاعت
اطیع الرسول سے پیغمبر اسلام کی، اور اولو الامر سے مراد مولا کائنات اور آپ کے 11 فرزند امام معصوم وہ مراد ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے اس آیہ مبارکہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر اور تفصیل میں انشاءاللہ جب حضرت کی مدنی زندگی کا آغاز کروں گا اور آیات سے جب استدلال کروں گا، ویسے تو حضرت کے بارے میں 300 سے زیادہ قرآن مجید کی آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں، لیکن عموماً قلت وقت کی وجہ سے چند ایک آیات جو مشہور و معروف ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو میں بھی کوشش کروں گا کہ وہ آیات جو زیادہ معروف و مشہور ہیں ان کو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اگر وقت ملا تو عرض کروں گا، اور مخصوصاً اس آیہ شریفہ کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم، اس کی تفسیر اور تفصیل، اس لیے کہ اس آیت میں اگر آپ دقت کریں اور ملاحظہ فرمائیں تو 3 عنوان ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم۔ تو چند ایک سوالات اس میں انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اگرچہ تفصیل تو میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن اس کا خلاصہ آپ کی اطلاع کے لیے، سامعین کی توجہ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس آیت پر پہنچیں گے تو اس وقت انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ 3 اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کی اطاعت، پیغمبر اسلام اور اولو الامر کی، آیا یہ 3 اطاعتیں ایک ہی چیز ہیں؟ خدا کی اطاعت، پیغمبر کے اسلام کی اطاعت اور ائمہ معصومین اور مخصوصاً مولا علی علیہ السلام، آیا یہ اطاعت تینوں جگہ ایک ہی اس کا معنی ہے؟ یعنی اللہ کی بھی وہی اطاعت جس طرح ہے اسی طرح پیغمبر اسلام کی، اسی طرح اولو الامر کی، یا نہیں فرق ہے، اللہ کی اطاعت اور ہے، پیغمبر اسلام کی اور ہے، اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ اور ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے جو ہر آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس آیت میں 3 عنوان ہیں، تو آیا یہ تینوں سے مراد ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے کہ سب اللہ کی اطاعت کریں؟ پیغمبر کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، اولو الامر کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، تو یہاں اطاعت کا معنی ایک ہی ہے یا نہیں؟ اطاعت کا ہر اللہ کی اطاعت الگ ہے، پیغمبر اسلام کی اطاعت الگ ہے، اولو الامر کی اطاعت الگ ہے۔ یہ 3 الگ الگ عنوان ہیں اور 3 الگ الگ اس کے معنی ہیں، یا نہیں اللہ کی اطاعت الگ ہے، پیغمبر اسلام اور اولو الامر کی اطاعت ایک جیسی ہے؟ تو یہ 3-4 سوال ہیں اس آیہ شریفہ میں، اس لیے کہ پھر یہ سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور اٹھایا ہے کچھ مفسرین نے کہ اطیعوا اللہ کا پیغمبر کے ساتھ تکرار ہوا ہے، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن جب اولو الامر کا تذکرہ کیا ہے تو لفظ اطیعوا کا تکرار نہیں ہوا۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم میں آیا یہ اطیعوا کا کیوں تکرار کیا گیا ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ؟ آیا کافی نہیں تھا کہتے کہ اطیعوا اللہ والرسول و اولو الامر منکم؟ تو اللہ کے بعد دوبارہ لفظ اطیعوا کا تکرار پیغمبر اسلام کے ساتھ، اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور ہے، پیغمبر اسلام کی اطاعت اور ہے؟ اور تیسری بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ اولو الامر کے ساتھ اس کا تکرار کیوں نہیں ہوا؟
تو جیسے اطیع اللہ، اللہ کے ساتھ اطیع لگایا، پھر پیغمبر اسلام کے لیے بھی لفظ اطیع، اور اولو الامر کے ساتھ بھی آ جاتا ہے اطیع اولو الامر. تو اللہ کے ساتھ اطیع اور پیغمبر کے ساتھ تکرار اور پھر اولو الامر کے ساتھ تکرار نہیں کیا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ تفصیلات ہیں کہ جو انشاءاللہ جب ہم مدنی زندگی میں پہنچیں گے اور اس آیت تک پہنچیں گے تو وہاں میں آپ کی خدمت میں اس کی تفصیلات عرض کروں گا. یہ سوالات حاضرین کے ذہن میں رہیں، اس وقت آپ ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. اب مولا کی شخصیت کے متعلق سب سے پہلے تو حضرت کی ولادت ہے کہ اس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے. لیکن ولادت کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مولا کی شخصیت کے متعلق مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں. حقیقتاً ایسی شخصیت کہ جو خدا کی مخلوق میں پیغمبر اسلام کے بعد سب سے افضل اور سب سے باعظمت شخصیت، اس لیے کہ اس پوری کائنات میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. جب ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہمارے نبی مکرم اسلام کی رحلت کے بعد، تو پھر امامت کا آغاز ہوا، تو 12 امام. لیکن اتنی شخصیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے ہونے کے باوجود کائنات میں صرف 2 شخصیات ایسی ہیں کہ جو پوری کائنات میں سب سے ان کی حیثیت الگ ہے. یعنی 1,24,000 پیغمبروں میں سے ہمارے نبی مکرم اسلام کی شخصیت، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر اسلام سردار ہیں 1,24,000 یعنی ایک کم نبیوں کے، اور سب پر آپ کو فضیلت حاصل ہے. سارے وہ کمالات جو 1,24,000 پیغمبروں میں تھے وہ بتنہائی پیغمبر اسلام میں وہ سارے کمالات موجود ہیں. تو گویا ہمارے نبی جو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، بلکہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں. کوئی خدا کی مخلوق میں ایسا شخص یا ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو ہم وزن ہو پیغمبر اسلام کے، یا پیغمبر اسلام سے ان کی فضیلت زیادہ ہو. دوسری شخصیت مولا کائنات مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. پیغمبر کے بعد پہلا درجہ پیغمبر اسلام کا ہے فضیلت میں، اور پیغمبر کے بعد مولا کائنات ہے. تو پیغمبر کے بعد بھی کوئی پوری خدا کی مخلوق میں حضرت آدم سے لے کر پیغمبر اسلام تک کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو مولا کائنات کی ہم وزن ہو یا مولا کائنات سے بافضیلت ہو. تو اب جب ایک ایسی شخصیت کہ جو پوری کائنات میں پیغمبر اسلام کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہے، تو اس کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا، اس کی سیرت زندگی اور مختلف زندگی کے ابعاد اور مختلف گوشے ان کی زندگی کے، یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے گھنٹے یا دن یہ کافی نہیں ہے، بلکہ سالہا درکار ہے اگر کوئی شخص مولا کی زندگی کو بیان کرنا چاہے. اور وہ بھی مجھ جیسا طالب علم نہیں، کوئی مجتہد جامع الشرائط اور بڑی بڑی شخصیات اگر وہ بیان کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی سالہا درکار ہیں، صحیح معنی میں اگر مولا کی شخصیت کو بیان کیا جا سکے.
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا ایک فرد اور ایک شخص نہیں ہے۔ انبیاء اعظام حضرت آدم ایک نبی تھے، شخص تھے، ایک شخصیت، ایک فرد تھے۔ ان کی خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داریاں ان کے سپورٹ تھیں۔ اپنے زمانے میں اپنی قوم کے لیے یا اس زمانے میں جو ان کی ذمہ داری تھی تو وہ انہی تک محدود تھی، ایک شخصیت کے عنوان سے، ایک فرد کے عنوان سے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام وہ اپنے زمانے کے نبی تھے، اپنے زمانے کی ذمہ داریاں تھیں، ایک شخصیت تھے، اس شخصیت کی خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں ان کے ذمہ تھیں اور کچھ ان کی خصوصیات تھی۔ تو یہ سب شخصیات جو ہیں وہ صرف ایک شخص اور ایک فرد حساب ہوتے تھے، لیکن مولا کائنات اور پیغمبر اسلام یہ ایک شخص اور ایک فرد نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ یہ شخصیات تھیں اور ان کی محدود ایک اپنے زمانے تک ذمہ داری تھی اور ان میں وہی کمالات اور صفات جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی یا ان کی اپنی اکتسابی تھی۔ لیکن مولا کائنات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مجموعہ کمالات ہیں 1,24,000 پیغمبروں کے۔ وہ ساری صفتیں جو جناب آدم میں تھیں، جو جناب نوح میں تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھی، جو حضرت داؤد علیہ السلام میں تھی، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، تو ان سب انبیاء کی خصوصیات مختلف علماء نے مختلف کتابوں میں خصوصیات لکھی ہیں۔ کسی نبی کی 8 خصوصیت ہے، کسی کی 10 خصوصیات لکھی ہیں، تو ہر نبی کی اپنی اپنی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری خصوصیات جو ہیں وہ مولا کائنات میں جو حضرت آدم میں تھی وہ بھی مولا کائنات میں ہیں، جو حضرت نوح میں تھی وہ بھی مولا کائنات میں موجود ہیں، ان کے چہرے سے نظر آتے ہیں۔ اور ایک مشہور و معروف حدیث ہے پیغمبر اسلام کی، جس کو حدیث تشبیہ کے نام سے کتابوں میں لکھا گیا ہے، کہ جس میں انبیاء اعظام کو تشبیہ دی گئی ہے اس بات سے کہ فرمایا، اس کا البتہ مضمون حدیث کا جو ہے وہ مطلب یہی ہے، لیکن الفاظ جو ہیں 3-4 طرق سے وہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی فہمہ والى ابراہیم فی خلتہ یا فی خلقہ والى موسیٰ فی مناجاتہ والى عیسیٰ فی عبادتہ۔ اسی طرح باقی انبیاء کی بھی خصوصیات کے بارے میں مختلف احادیثیں ہیں۔ تو یہ حدیث جس کو ہم حدیث تشبیہ کہتے ہیں، اس کو شیعہ سنی علماء نے کثرت سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ ساری صفات جو انبیاء اعظام میں تھیں کہ ان میں انبیاء اولی العزم کے نام بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا نام ہے، حضرت موسیٰ کا نام ہے، حضرت ابراہیم کا نام ہے۔ تو یہ ساری خصوصیات مولا کائنات میں موجود ہیں۔ فرمایا کہ اگر ان چیزوں کو جو انبیاء اعظام میں صفات اور خصوصیات ہیں، تو اگر ایک جگہ جمع کر کے آپ دیکھنا چاہیں تو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، تو یہ ساری خصوصیات آپ کو مولا کے چہرے میں نظر آئیں گی۔ تو اب اگر آپ نے مولا کائنات کی زندگی کو بیان کرنا ہے اور ان کی خصوصیات کو بیان کرنا ہے، تو بیان کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ حضرت آدم کی زندگی کا مطالعہ کرے، حضرت نوح کی زندگی کا مطالعہ کرے، حضرت ابراہیم کی زندگی کا مطالعہ کرے، تمام انبیاء کی صفات اور خصوصیات کا وہ تاریخ میں مطالعہ کرے، اور وہ ساری کی ساری چونکہ مولا میں ہیں تو ان سب کو تاریخ سے لینا ضروری ہے۔ تو لذا مولا کی خصوصیات صرف ایک عنوان فرد اور شخص کے عنوان سے نہیں ہے، بلکہ مجموعہ کمالات انبیاء
وہ مولا میں چونکہ موجود ہیں، اس لیے آپ کی زندگی کو بیان کرنا، آپ کی شخصیت کو بیان کرنا، آپ کی سیرت کو بیان کرنا وہ مشکل کام ہے اور اتنی آسان کام نہیں ہے۔ اتنی احاطہ اگر کسی کے پاس ہو کہ وہ 1,24,000 پیغمبروں کی زندگی بھی اس کا بھی اس نے مطالعہ کیا ہو اور ان کو بھی بیان جانتا ہو اور وہ بھی بیان کرے اور مولا کی زندگی کو اس کے ساتھ مقایسہ کرے، تو تب وہ صحیح معنی میں مولا کائنات کی زندگی اور سیرت کو بیان اور اس کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ لذا چونکہ اتنی بڑی شخصیت ہیں اور عظیم شخصیت ہیں مولا کائنات، تو ان کی زندگی بھی اتنی عظیم ہے، اس کے مختلف زندگی کے ابعاد ہیں۔ اگرچہ مجموعی طور پر وہ پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات کا درجہ ہے ہر لحاظ سے، لیکن بعض ایسی خصوصیات ہیں کہ جو پیغمبر اسلام میں بھی نہیں ہیں، جیسے آپ کی ولادت خانہ خدا میں، پیغمبر اسلام کی ولادت خانہ خدا میں نہیں ہوئی، بلکہ کسی بھی شخصیت کی ولادت خانہ خدا میں یہ شرف جو ہے خانہ خدا میں ولادت والا جو خانہ خدا کو بھی حاصل ہے اور مولا کائنات کو بھی حاصل ہے، تو یہ منحصر ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت میں۔ ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا جو ہیں وہ ان کی افضلیت کو بیان کر رہا ہوں، انبیاء سے بھی افضل ہیں وہ، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو ایک ادعا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سب سے افضل ہیں، تو اس کی دلیل اگر کوئی ہم سے پوچھنا چاہے یا آپ سے پوچھے کہ مولا کیوں سب سے افضل ہیں، جبکہ انبیاء اعظام بھی معصوم ہیں، خدا کے نمائندے ہیں، ہر زمانے میں ہر نبی جو ہے وہ خدا کا نمائندہ بن کر اپنی قوم کے لیے آیا ہے، تو یہ کہنا کہ مولا کائنات ان سب سے افضل ہیں، تو پیغمبر اسلام کے بارے میں تو چونکہ حضرت خاتم النبیین ہیں اور سید الرسل افضل الانبیاء ہیں، تو آیا مولا کائنات بھی ان انبیاء سے افضل ہیں؟ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ ہر آدمی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ پوچھ سکتا ہے، چونکہ اتنی آسان مسئلہ نہیں ہے کہ کسی شخصیت کا 1,24,000 نبیوں سے افضل ہونا جو ہے یہ بہت بڑا عہدہ ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو میں انشاءاللہ جب آیات کو ہم بیان کریں گے تو تفصیل کے ساتھ تو وہاں بیان کروں گا، لیکن اجمالاً آپ کی خدمت میں، تاکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ مخدوش نہ ہو کہ مولانا نے کہہ دیا ہے کہ مولا کائنات انبیاء سے افضل ہے، تو دلیل کیا ہے انبیاء سے افضل ہونے کی؟ تو میں 2 دلیلیں آپ کی خدمت میں، اجمالاً دلیلیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک قرآن سے اور ایک پیغمبر اسلام کے فرمان سے۔ قرآن سے آیے مباہلہ کو اگر آپ دقت سے اس کا مطالعہ کریں تو میں انشاءاللہ جب آیے مباہلہ کی باری آئے گی تو تفصیلات تو اس وقت عرض کروں گا، لیکن اجمالاً میں اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کہ میں نے عرض کیا 300 سے زیادہ آیات اہل بیت اور مخصوصاً مولا کے فضائل میں قرآن مجید میں موجود ہیں، تو مال اسف آج کے اس دور میں بے انصاف مفسرین اور کچھ علماء اور مورخین کہ یا تو ان کو اہل بیت سے دشمنی ہے یا اہل بیت سے شاید دشمنی نہ ہو تو کچھ اور لوگوں سے زیادہ محبت ہے، تو ان کی محبت میں وہ ایسی چیزیں لکھ جاتے ہیں، یا ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اصلاً دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ دین کی تخریب کاری کرنا چاہتے ہیں دین اسلام کے خلاف۔ تو جتنی بھی قرآن مجید کی آیات مولا کے حق میں نازل ہوئی ہیں یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں، تو اکثر مفسرین نے یہ کوشش کی ہے کہ یا تو سرے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ آیت جو ہے اصلاً اہل بیت کے حق میں نازل ہی نہیں ہوئی، یہ مولا کے حق میں نازل ہی نہیں ہوئی، اس کا سرے سے کچھ مفسرین انکار کر دیتے ہیں اور اس کو اور
جگہوں پہ لے جاتے ہیں۔ اگر انکار نہ کر سکے، مجبور ہو جائیں کہ بھئی اہل بیت اس میں شامل ہیں، تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اور چیز شخصیات کو اہل بیت سے ہٹ کر ان آیات میں شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ ایسے الفاظ قرآن مجید میں، مثلا آیہ تطہیر میں لفظ اہل البیت آیا ہے، تو اہل البیت سے کہا کہ اس میں ازواج بھی شامل ہے اور شخصیات کو بھی شامل کر دیا ہے، وسعت دے دی ہے لفظ اہل بیت کو۔ اسی طرح باقی قرآن مجید کی آیات میں یہی آیہ شریفہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو کہتے ہیں جی اولی الامر سے مراد جو ہے وہ ہر حاکم وقت جو ہے وہ اولی الامر ہے، یعنی حتیٰ کہ وہ خلفائے ثلاثہ تک، اربعہ تک بھی انہوں نے اس کو محفوظ نہیں کیا، بلکہ اتنی اس کو وسعت دے دی ہے کہ ہر حاکم وقت کو کہتے ہیں وہ اولی الامر ہے۔ تو کافی ساری اس قسم کی اور بھی آیات ہیں کہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ یا سرے سے انکار کر دیں کہ ان آیات کا مولا سے اور اہل بیت علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ اور شخصیات کو اس میں داخل کیا جائے تاکہ کہیں کہ یہ کون سی فضیلت ہے مولا علی کی، اس میں تو وہ فلاں بھی شامل ہے، اس میں تو فلاں بھی شامل ہے، اس میں تو اور لوگ بھی شامل ہیں، تو یہ اگر فضیلت ہے تو پھر سب کے لیے ہے۔ لیکن تنہا ایک قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس میں اگرچہ نام نہیں ہے لیکن وہ شخصیات جو پیغمبر اسلام کے ساتھ مباہلہ میں گئی ہیں وہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکا۔ کوئی شیعہ سنی، شیعہ تو بالاتفاق قبول کرتے ہیں، تو اہل تسنن اور دیگر مفسرین میں سے بھی، حتیٰ وہ ناصبی لوگ بھی جو دشمن ہیں اہل بیت کے، وہ بھی انکار نہ کر سکے کہ آیہ مباہلہ میں جانے والی شخصیات پیغمبر اسلام کے ساتھ ان 4 شخصیات کے علاوہ کوئی شخص گیا ہو۔ حسنین شریفین، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات، یہ 4 شخصیات مباہلہ میں پیغمبر اسلام کے ساتھ گئی ہیں۔ اس کا انکار کوئی مفسر آج تک نہیں کر سکا، اس لیے کہ ان کے علاوہ اور کوئی گیا نہیں ہے۔ اگر گیا ہوتا تو کوئی شبہ بھی ہوتا تو شاید وہ انکار کرتے۔ البتہ آیت کے الفاظ میں کوشش کی ہے لفظ انفس میں بھی کوئی رد و بدل کرنے کی، لیکن بہرحال یہ تنہا قرآن مجید کی آیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن مجید میں اور کوئی بھی آیت یا ہمارے پاس اگر اہل بیت کے متعلق کوئی بھی دلیل نہ ہو تو یہی ایک آیہ شریفہ کافی ہے اہل بیت کی حقانیت اور عصمت اور طہارت کو ثابت کرنے کے لیے، اور ان کی پیغمبر کے ساتھ 5 تن پاک، اسی طرح آیہ تطہیر میں بھی 5 تن پاک گئے تھے، یہی شخصیات آیہ تطہیر میں تھے، لیکن وہاں انہوں نے اور شخصیات کو بھی، اس لیے کہ وہ ایک گھر میں اور ایک کسا کے نیچے تھے تو اور لوگوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی۔ تو یہی ایک ہی آیت میری نظر میں اگر اور آیات نہ بھی ہوتی تو کافی تھی، اس لیے کہ اس کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ تو اس آیہ شریفہ میں اس کی تفصیل میں اس وقت بتاؤں گا جب آیات کا تذکرہ ہوگا، لیکن جو میں اس وقت بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیوں ہمارے مولا کائنات انبیاء سے افضل ہے، تو اس کی وجہ یہ آیہ شریفہ ہے۔ اس آیت میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مولا کو نفس رسول کہا ہے، فرمایا انفسنا و انفسکم، نفس رسول کہا ہے۔ تو نفس رسول سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر پیغمبر اسلام کی وہ ساری خصوصیات اور وہ کمالات اور وہ فضائل جو ہیں وہ ہو بہو مولا کائنات میں موجود ہیں، سوائے ان کی نبوت کے، اس لیے کہ اس کے لیے الگ دلائل موجود ہیں کیونکہ ان پر نبوت ختم ہو گئی ہے۔ باقی جتنی بھی صفات ہیں کہ مولا انبیاء سے افضل ہے، پیغمبر اسلام تو مولا کائنات بھی انبیاء سے افضل ہے، اس لیے کہ نفس رسول ہے۔ تو لذا یہ نفس سے رسول ہونا اور اس لفظ کا استعمال کرنا
خالق کائنات کا سارے مسائل کو اس لفظ نفس رسول نے ختم کر دیا ہے۔ سارے وہ شبہات جو ایجاد کیے جاتے ہیں اور جس میں باقی بزرگوں کو آگے پیچھے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے کہ سوائے مولا کائنات کے کسی شخصیت کو نفس رسول نہیں کہا گیا۔ حتیٰ حضرت عائشہ ان سے بھی منقول ہے کہ کسی نے پوچھا اصحاب رسول کے بارے میں، ان کی فضائل کے بارے میں، تو بزرگوں کے فضائل بیان کیے گئے، تو اس میں ان بزرگوں کے نام لیے، حضرت عمر کا نام لیا، حضرت ابوبکر کا نام لیا گیا، حضرت عثمان کا۔ تو وہ پوچھنے والے نے یہ کہا کہ آپ نے میں نے تو پوچھا ہے کہ افضل کون ہے، تو جب فضیلت بیان کی ہے افضل کی، تو اس میں آپ نے حضرت علی کا تذکرہ نہیں کیا، جبکہ حضرت علی جو ہے وہ بھی صاحب فضیلت ہے۔ تو جناب عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے نفس رسول کے بارے میں سوال کیا ہے یا اصحاب رسول کے بارے میں سوال کیا ہے؟ آپ کا سوال یہ تھا کہ اصحاب رسول میں کون بافضیلت ہے؟ علی تو نفس رسول ہے، اصحاب رسول میں علی شامل نہیں ہے، یعنی علی کا حساب الگ ہے، باقی صحابہ کا حساب الگ ہے۔ تو لذا یہ نفس رسول ہونا مولا کائنات کا، اس پہ سارے کے سارے وہ جھگڑے جو موجود ہیں کہ کون افضل ہے، کون کس پہ زیادہ فضیلت ہے، کس میں کم ہے، اس نے اہل بیت کو الگ کر دیا اور صحابہ کرام کو الگ کر دیا ہے۔ تو لذا سب سے بڑی دلیل اس بات پر کہ مولا کائنات تمام انبیاء سے افضل ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ پیغمبر اسلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، افضل الرسل ہیں، تو مولا کائنات چونکہ نفس رسول ہے تو لذا مولا بھی سب سے افضل ہے۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ میں جب آیا مباہلہ کی باری آئے گی تو میں وہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس آیت کی پوری تفصیل کیا ہے۔ فعلاً اجمالاً یہ عرض کرنا ہے کہ مولا کی شخصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں پیغمبر اسلام کے بعد۔ اس نقطے کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کہ جب بھی میں مولا کے متعلق کچھ عرض کروں تو اور ان کے فضائل بیان کروں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ پیغمبر اسلام کے بعد مولا کے یہ فضائل ہیں، نہ پیغمبر اسلام سے پہلے یا پیغمبر سے زیادہ۔ مولا پیغمبر اسلام کے طول میں ہے، عرض میں نہیں ہے، یعنی پیغمبر اسلام اور حضرت علی مد مقابل نہیں ہے کہ ہم قیاس کریں، بلکہ یہ ایک اپنے اس کے طول میں ہے۔ ہماری طلبہ کی اصطلاح میں کہ پہلے درجہ ہے پیغمبر اسلام کا، پھر درجہ ہے مولا کائنات کا، لیکن یہ درجہ جو مولا کائنات کا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح خود پیغمبر اسلام کے کمالات ہیں۔ میں انشاءاللہ جب غدیر کی بحث ہم کریں گے انشاءاللہ اس اپنی گفتگو کے امتداد میں، تو وہاں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خود پیغمبر اسلام نے غدیر خم والے دن جب مولا کی ولایت کا اعلان کیا تو اس کے بعد ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں وہ جملہ جو یہاں محل شاہد ہے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ حضرت نے فرمایا قسم کھائی کہ آج میں سارے وہ کمالات اور ساری وہ خصوصیات اور سارے وہ علوم جو خدا نے مجھے عطا کیے تھے، آج میں نے وہ سارے کے سارے علی علیہ السلام کو عطا کر دیے ہیں۔ تو لذا سب سے بڑی دلیل اگر کوئی پوچھے کہ کیوں ہمارے مولا انبیاء سے افضل ہیں، تو یہ آیہ مباہلہ، اور اس آیہ مباہلہ میں خدا نے نفس رسول کہا ہے حضرت علی علیہ السلام کو۔ اسی کی تائید میں کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے نفس رسول کہا ہے، تو خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی لحمک لحمی دمک دمی نفسک نفسی، فرمایا کہ آپ کا خون میرا خون ہے، آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں۔ تو خود پیغمبر اسلام نے بھی اسی نفس رسول کی خود تفسیر بتا دی کہ جو کچھ میرے پاس ہے
اور جو کمالات پیغمبر اسلام کے پاس ہیں وہ سارے کے سارے کمالات، اگرچہ یہ دو جسم ہیں، پیغمبر کا جسم الگ ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دو جسم ایک ہو گئے، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ پیغمبر اسلام سوائے نبوت کے کہ اس کے لیے الگ ادلہ ہے ہمارے پاس کہ وہ نبی تھے، اور یہ بھی حضرت نے فرمایا ابتدا میں ہی کہ اگر میں نبی نہ ہوتا تو میری جگہ فرمایا علی کو کہ تو نبی ہوتا، چونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، تو لذا تو امام ہے، وگرنہ اگر اس نبوت آگے چلتی اور اس کا امتداد اور یہ پھر انبیاء آتے تو یقیناً نبی ہوتا۔ تو لذا نفس رسول کی تائید پیغمبر اسلام کی ان احادیث سے، اور پھر وہ جو افضلیت والی انبیاء سے افضل ہے تو وہ یہ حدیث تشبیہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے عرض کی کہ من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ و الى نوح فی حلمہ و الى ابراہیم فی قلتہ و الى موسیٰ فی ہیبتہ و الى عیسیٰ فی عبادتہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ ہر نبی کی خصوصیات علی میں موجود ہیں، اور اگر وہ دیکھنا چاہیں تو علی کے چہرے میں آپ کو آدم بھی نظر آئے گا، آپ کو ابراہیم بھی نظر آئے گا، آپ کو عیسیٰ بھی نظر آئے گا، آپ کو موسیٰ بھی نظر آئے گا، سب انبیاء آپ کو مولا کائنات کے چہرے میں نظر آئیں گے۔ تو لذا مولا کے متعلق اتفاق ہے شیعہ علماء کا، اور اکثریت اور کافی ساری تعداد میں اہل تسنن علماء کی احادیث سے یہ حدیث تشبیہ جو ہے اس کی تائید ملتی ہے۔ میں نے نوٹ کیا ہوا ہے وہ حوالے جن کتابوں میں اس حدیث کا تذکرہ آیا ہے، بعض علماء نے تو ادعائے تواتر کیا ہے اس حدیث کے بارے میں۔ تو لذا اگر کوئی شخص یہ پوچھنا چاہے کہ کیوں مولا انبیاء سے افضل ہیں، تو قرآن مجید کی آیہ مباہلہ پیغمبر اسلام کا اس آیہ مباہلہ کی تائید میں فرمانا لحمک لحمی و دمک دمی، اور پھر یہ حدیث تشبیہ۔ تو اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ مولا خدا کی مخلوق میں پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، تو اب ایسی شخصیت، اب اس کی زندگی کے مختلف گوشے، مختلف حصے، مختلف ابعاد، ان کو بیان کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے بڑا سخت ہے۔ میں اگرچہ چاہتا نہیں ہوں کہ اس بحث میں وارد ہوں، لیکن اجمالاً چونکہ مولا کے فضائل کی بات ہو رہی ہے تو میں اپنے خطباء، علماء، ہمارے ذاکرین، وہ لوگ جو اس وقت منبر پہ ہیں اور تقاریر اور خطابت کرتے ہیں اور مولا کا تذکرہ کرتے ہیں، تو میں ان سب حضرات کی خدمت میں دست بستہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن و سنت کی روح سے مولا کائنات پوری کائنات میں پیغمبر کے بعد سب سے افضل ہے، تو پھر کون سی ایسی فضیلت ہے کہ جو مولا کے اندر نہیں ہے؟ سارے فضائل، جو بھی آپ فضائل جمع کرنا چاہیں، جب انبیاء کے فضائل جو ہیں وہ بھی مولا میں موجود ہیں، تو پھر جب قرآن و حدیث، جب خدا نے مولا کو سب پر افضلیت دی ہے، پیغمبر اسلام نے سب پر افضلیت دی ہے، تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم خدا نخواستہ ایسی حدیثیں، ایسے تذکرے، ایسی تعویلات مولا کے متعلق کریں کہ جن کا تعلق مولا کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی فضیلت کی کمی ہوتی مولا کائنات میں، تو پھر تو یہ چیزیں جو جعل کی جاتی ہیں یا بنائی جاتی ہیں کسی شخصیت کے لیے، عموماً ان شخصیات کے لیے یہ چیزیں من گھڑت بنائی جاتی ہیں کہ جن کے اندر وہ چیزیں موجود، فضائل اصلی موجود نہ ہوں۔ اگر کسی کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو کوئی فضیلت اس کی بیان کرنا چاہتے ہیں، تو چونکہ اس کے اندر نہیں ہے تو آپ مجبور ہیں کہ وہ باہر سے جال کر کے من گھڑت چیزیں لے آئیں۔ لیکن اگر کسی کے اندر ساری فضیلتیں ہیں، جو کائنات میں
فضیلت ہے وہ ساری کی ساری پیغمبر کے بعد علی میں موجود ہے۔ تو جب ہے موجود تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے کہ خدا نخواستہ مولا کو محل نزاع بنانے کی، جھگڑا بنانے کی، کچھ کہیں کہ جی یہ ہیں مولا میں، کچھ کہیں جی یہ نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی عظیم شخصیت ہے جو تمام انبیاء کے فضائل کا مجموعہ ہے، جس کے اندر پیغمبر اسلام کے کمالات موجود ہیں، تو پھر کون سی ایسی فضیلت رہ جاتی ہے کہ جس کے لیے ہم خدا نخواستہ ایسے قصے بیان کریں، ایسے واقعے بیان کریں اپنی مجالس میں اور اپنی تقاریر میں کہ کل کو دشمن اور مخالف جو ہے وہ کہے کہ جی یہ تو شیعہ ان کے پاس من گھڑت چیزیں ہیں اور یہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں۔ اگر فضائل سے مراد آپ کی ہے کہ علی خدا سے افضل ہے تو یہ غلط ہے، نہ اس کے خود مولا علی نے ایسا دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی کوئی شخص اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر بھی یہ، پیغمبر کے بارے میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر خدا سے افضل ہے۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے خدا نے اپنی کائنات میں اپنی ساری مخلوق پر ان کو فضیلت عطا کی ہے۔ جب پوری اللہ کی مخلوق میں ساری مخلوق پر ان کو افضلیت حاصل ہے تو پھر خدا کے لیے کوئی ایسی فضیلت باقی نہیں ہے کہ جب قرآن میں مولا کے لیے 300 آیات موجود ہیں، پیغمبر اسلام کی احادیث میں ہزاروں حدیثیں موجود ہیں، تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے کہ خدا نخواستہ ہم ایسی باتیں منبر پر آ کر کہیں کہ جو کل کو خدا نخواستہ کوئی مسئلہ نزاع بن جائیں اور مولا کے لیے وہ ایک تنازع والا جھگڑا آپ بنا دیں۔ تو یہ ہمدردی نہیں ہے اہل بیت کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، کہ ایسی چیزیں ان کی طرف نسبت دی جائے جن سے وہ بری ہیں۔ اس لیے خود مولا کائنات نے فرمایا ہلک فی رجلان غال وقال، 2 قسم کے لوگ میرے بارے میں جو نظریات رکھتے ہیں وہ ہلاکت میں ہیں، وہ صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو میری طرف ایسی نسبتیں دیتا ہے کہ جس میں غلو کرتا ہے، جس میں نعوذ باللہ خدا نخواستہ شرک و کفر جس میں آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہے وہ ہلاکت میں ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو کہتے ہیں کہ علی ہم جیسا ہے، جی علی کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے، علی بھی ایک انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، تو وہ بھی ہلاکت میں ہیں۔ تو خود مولا نے فرما دیا کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو میرے بارے میں اس قسم کے نظریات رکھیں گے تو وہ دونوں ہلاکت میں ہیں۔ تو خدا کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے، جیسے میں نے کئی تکرار کیا اسی ایک اپنی تقریر میں کہ گفتگو میں، کہ مولا کائنات کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے اللہ کی مخلوق میں، اس کائنات میں جو فضیلت کہلاتی ہو اور مولا کے اندر موجود نہ ہو۔ سارے فضائل کا مجموعہ ہے مولا۔ تو لذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو میں ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ ہاں البتہ مولا کے فضائل قرآن سے بیان کرنی ہوں تو ظاہر ہے کہ مطالعے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، وقت دینے کی ضرورت ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں مطالعہ بھی نہ کروں، کتابوں کو بھی نہ دیکھوں، تفسیروں کو بھی نہ دیکھوں، تاریخ کا بھی مطالعہ نہ کروں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ان کو کیسے معلوم ہو کہ مولا میں کیا فضائل ہے۔ تو آپ اسی قرآن مجید کی 300 آیات کا ہی مطالعہ کر رہے ہیں تو وہی مولا کے فضائل کے لیے کافی ہیں۔ خدا نے جب یہ فضائل مولا کو عطا کیے ہیں تو آپ ان کا مطالعہ کریں۔ اب الحمدللہ وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے یا فارسی نہیں جانتے تو اردو میں بھی تفاسیر موجود ہیں، تفسیر نمونہ موجود ہے اور تفاسیر موجود ہے، تو مطالعہ کریں اور مطالعہ کر کے آئیں۔ اور مولا کے فضائل کم نہیں ہیں کہ ہم من گھڑت فضائل بنائیں اور اپنی طرف سے کوئی فضیلت ہم آ کر منبر پر بیان کریں۔ تو خدا کے لیے میں 10 مسئلہ تمام اولاً اپنے امامہ و بسر دوستوں سے کہ جو قوم نجف کے پڑے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ میدان خطابت میں اس وقت موجود ہیں،
اور اچھی خطابت کر رہے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں، تو ان سے بھی میری یہی خواہش ہے کہ کوشش یہ کریں کہ یہ مولا کے فضائل جو قرآن و حدیث میں ہیں وہی قرآن کی آیتیں لے آئیں، بیان کریں، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ مولا کی فضیلت قرآن میں موجود ہے۔ میں مولوی اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، یا پیغمبر اسلام کی جو احادیث ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ بیان کریں تاکہ لوگ صحیح راستہ انتخاب کر سکیں۔ اسی طرح باقی خطبہ، ذاکرین، ہم نہ کسی کے مخالف ہیں، نہ خدا نخواستہ ہمیں کسی سے کوئی اختلاف ہے، نہ کسی سے دشمنی ہے۔ وہ شخص جو ذاکر اہل بیت ہے ہم تو اس کا احترام کرتے ہیں اس عنوان سے کہ ذاکر اہل بیت ہے۔ اس سے بڑا تمغہ کسی کو کیا دیا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑا عنوان ذاکر اہل بیت ہونا ہے۔ تو اگر ایک ذاکر اہل بیت ہو تو کیوں کوئی اس سے مخالفت کرے گا؟ اس سے تو وہی مخالفت کر سکتا ہے جو اہل بیت کا مخالف ہو، جو عزاداری کا مخالف ہو، جو خدا نخواستہ ذکر اہل بیت کا مخالف ہو۔ تو ہم آپ سب ذاکرین، سب خطبہ، سب علماء، سب کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فضائل کی کمی نہیں ہے، یعنی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے ظاہر کے جو فضیلت ہم لے آئیں گے تو وہ جو ہماری بنائی ہوگی تو وہ خدا کی بنائی ہوئی دی ہوئی فضیلت کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے۔ وہ جو فضائل خدا نے مولا کائنات کو عطا کیے ہیں اصل تو وہ ہے۔ اب ایک عام انسان اگر کوئی چیز بنا کے لے آتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو لذا کوشش یہ کریں کہ انشاءاللہ قرآن و حدیث سے مولا کے فضائل بیان کریں، اور اتنی فضائل ہے مولا کے جو قابل شمارش نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ وہ فضائل ہے مولا امیر المومنین میں ایک مفاخرہ ہے جو حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور مولا کائنات باپ اور بیٹے کے درمیان، اس کو صاحب القطرہ نے لکھا ہے، بہت دلچسپ ہے، شاید اردو کی کتابوں میں بھی ہو۔ تو اس میں در حقیقت تو دونوں شخصیات باپ اور بیٹا جو ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام اپنے فضائل بیان کرنا چاہتے ہیں، اپنی خصوصیات، اور مولا اپنی۔ تو اس میں مولا کائنات نے خود اپنے متعلق کچھ فضیلتیں بیان کیے ہیں۔ تو پاک پیغمبر نے مولا امام حسین علیہ السلام کو فرمایا کہ یا حسین میرے بیٹے، یہ جو فضائل تیرے بابا نے اپنے لیے بیان کیے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ تیرے بابا کی یہی فضائل ہے۔ فرمایا یہ جو انہوں نے خود بیان کیے ہیں یہ عشر و عشیر بھی نہیں ہے ان فضائل کا جو تیرے بابا کے فضائل ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو مولا نے خود اپنے زبان سے بیان کیے ہیں۔ تیرے بابا کی اتنی فضائل ہیں جو قابل شمارش بھی نہیں ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا امام حسین علیہ السلام کو، تو فضائل تو مولا کے اتنی ہیں کہ جو قابل شمارش ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو بیان کر سکے۔ کسی انسان میں یہ طاقت و قدرت ہی نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے فضائل بیان کر سکے۔ تو یہ عظمت خدا نے مولا کو عطا کی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ انشاءاللہ وہ جو صحیح فضائل ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں وہ بیان کریں، اور غلط باتوں سے، انحرافی باتوں سے، من گھڑت باتوں سے پرہیز کریں، تاکہ مخالفین اور جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے ہاتھ میں ایسی چیز نہ آئے کہ وہ کہیں کہ دیکھیں جی یہ تو ایسی چیز بیان کر رہے ہیں کہ جو صحیح نہیں ہے۔ تو لذا انشاءاللہ میں سب حضرات سے خواہش کرتا ہوں، منبری حضرات سے، کہ وہ کوشش کریں کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، اور جو فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں مولا کے وہ ضرور منبر پر بیان کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ تو بحث یہ تھی کہ مولا کائنات کے جس کی اتنی فضیلتیں ہیں، یہ فضائل خدا نے مولا کو عطا کیے ہیں، تو ان فضائل کے ہوتے ہوئے کس میں یہ طاقت ہے کہ مولا کی زندگی کو بیان کر سکے؟ لیکن میں کوشش کروں گا اپنی حد حدود میں رہتے ہوئے جو جہاں تک میں بیان کر سکتا ہوں ان چند دنوں میں مولا کی زندگی کے وہ جو چیدہ اور بڑے اہم مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں، جس میں مولا کی سیرت ہے، مولا کی عبادت ہے، مولا کی شجاعت ہے،
مولا کی سخاوت ہے، مولا کا صبر ہے، مولا کا ایثار ہے، قربانیاں ہیں، جنگیں ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ خلاصتاً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن سب سے پہلا مسئلہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا یہ سارا وقت جو ہے وہ مقدمے میں زیادہ گزر گیا ہے، اور جو اصل مطلب میں چاہتا تھا وہ رہ گیا ہے، تو شاید وہ پھر کل سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. وہ ہے مولا کی ولادت کے بارے میں. کیا ہے مولا کی ولادت جو ہے اس کی کیفیت، اور خانہ خدا میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ولادت کے کچھ مسائل ہیں. اصل تو وہی ہے کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، اور تاریخ میں بھی موجود ہے کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ خدا میں ہوئی ہے. لیکن تاریخ کے اس حصے میں کچھ ایسے مسائل بھی ہیں کہ میں وہ آپ کی خدمت میں واقعیت اور حقیقت عرض کرنا چاہتا ہوں، جو شاید کتابوں میں نہیں ہے، یا اس نقطے کی طرف توجہ کسی نے نہیں کی، یا ان کے ذہن میں نہیں آیا، یا ضروری نہیں سمجھا. تو ایک دو نکات ہیں جو مولا کی ولادت کے بارے میں ہیں. انشاءاللہ وہ نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کی تفصیل بھی میں انشاءاللہ کل سے ولادت کے متعلق، اور گویا آپ کی زندگی کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے ولادت سے بعثت تک. تو ولادت سے بعثت تک کے مطالب کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر انشاءاللہ بعثت سے ہجرت تک کے جو مسائل ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو بہرحال اس پہلے جلسے میں میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جس شخصیت کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے شروع کیا ہے ماہ مبارک رمضان میں ان کا تذکرہ، ایک تو اس مناسبت سے ہم نے مولا کائنات کی زندگی کا آغاز کیا ہے کہ مولا کے متعلق کچھ مطالب عرض کریں کہ اس مہینے میں مولا کی شہادت واقع ہوئی ہے. تو اس مناسبت سے ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ بھی ہے، شب قدر بھی آگے آ رہی ہے، عبادت کی راتیں ہیں. تو انشاءاللہ میں البتہ شہادت کے عنوان سے، چونکہ میں تو مجلس نہیں پڑھ رہا، میں تو ایک درس کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو مجلس کے عنوان سے انشاءاللہ ہمارے یہاں جامعہ میں جو حضرات مجالس پڑھتے ہیں، ہمارے مولانا محمد افضل حیدری صاحب ہیں، مولانا ظفر صاحب ہیں، اور دیگر علماء انشاءاللہ وہ 19-21 ان راتوں میں اعمال بھی کرائیں گے، اور مجالس بھی پڑھیں گے جو رسمی مجالس ہوتے ہیں. میں بھی درس میں جو مولا کے متعلق، جیسے کہ میں نے ابھی بحث کا آغاز کیا ہے، تو کچھ مطالب عرض کروں گا. تو انشاءاللہ ہماری گفتگو جو ہے وہ 5 حصوں میں ہوگی، جیسا کہ میں نے ابتدائے کلام میں کہا ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ ولادت سے لے کر بعثت تک جو 10 سال کا دورانیہ ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ 13 سال کا دورانیہ ہے جو بعثت سے لے کر ہجرت تک کا ہے. تیسرا حصہ جو ہے وہ 10 سال پر مشتمل ہے جو ہجرت سے لے کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک کا ہے، اور اس کے بعد پھر رحلت سے لے کر خلافت تک کو تقریباً 25 سال کا دورانیہ ہے. تو وہ انشاءاللہ اس کے جو مسائل ہیں وہ کوشش کروں گا. البتہ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر آپ اس کائنات میں اگر خدا نے یہ ساری فضیلتیں اہل بیت کو عطا کی ہیں اور مولا کائنات کو عطا کی ہیں، تو اگر کوئی مظلوم شخص بھی اگر آپ اس پوری کائنات میں ڈھونڈنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو میرے خیال میں مولا کائنات مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر کوئی مظلوم شخص بھی آپ کو نہیں ملے گا. جہاں اتنی فضائل مولا کے ہیں، تو وہاں مولا کی مظلومیت بھی جو ہے، ٹھیک ہے کربلا کے واقعات ہم اس وقت بہرحال پوری دنیا میں جو ہے وہ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے وہ بہت بڑی مظلومیت ہے، اور کافی دردناک واقعات ہیں. لیکن 2 شخصیات، مردوں میں مولا کائنات اور عورتوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، یہ 2 شخصیات، ان کی مظلومیت جو ہے
وہ بھی اس پوری کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی زیادہ مظلوم شخص میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا ہے۔ تو کسی کا شہید ہو جانا یا جنگ و جدال میں دنیا سے چلا جانا، یہ اگرچہ انسان کے لیے بہت دردناک ہوتا ہے، یہ اتنی مظلومیت نہیں ہے۔ مولا کی شہادت، مولا کی اتنی مظلومیت نہیں ہے، لیکن مولا کی مظلومیت وہ 25 سال جو انہوں نے رحلت پیغمبر سے لے کر خلافت تک گھر میں بیٹھ کے گزاری ہے، اور وہ جو واقعات پیش ہیں، وہ سب سے زیادہ بڑی مظلومیت تھی امیر المومنین کی۔ شہادت تو ورثہ ہے، شہادت تو ہمارے سارے ائمہ معصومین شہید ہوئے ہیں، اگرچہ یہ بھی بہت بڑی مظلومیت اور بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو مسجد میں شہید کریں کہ جو پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عظیم شخصیت ہو، اس کو نماز کے وقت آ کر شہید کر دیا جائے۔ لیکن جو مولا کی مظلومیت ہے در حقیقت وہ یہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ حقیقت اور وہ واقعیت اور وہ تاریخ کا حصہ جو ہے آج بھی ہم مجبور ہیں کہ اس حصے کو چھپایا جاتا ہے، اور ہم پوری طرح مولا کی زندگی کے واقعات اور مظلومیت اور اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بیان نہیں کر پاتے۔ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو تاریخ میں ہیں، جو واقع ہوئی ہیں، لیکن وہ مختلف مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء اور معاشرے میں ان کو شاید اس طرح بیان نہیں کیا جاتا۔ کربلا کے واقعات کو ہر آدمی جیسے اس کا جی چاہتا ہے، جیسے واقعات ہوئے ہیں اس طرح بیان کیے جاتے ہیں، تو کم از کم وہ مظلومیت مولا امام حسین علیہ السلام کی، لیکن مولا امیر المومنین کے صحیح پوری زندگی جو ہے اس کے بیان کرنے میں بھی، مخصوصاً پیغمبر اسلام کی رحلت سے لے کر خلافت تک کے واقعات جو ہیں اس میں بھی انسان مجبور ہوتا ہے کہ اس طرح جو صحیح واقعات ہیں وہ آج کے مصلحت کو اور معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو لذا جہاں مولا کی اتنی فضائل ہیں اتنی ہی مولا مظلوم بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آئندہ دنوں میں مولا کے متعلق پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔